بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، میں نے آپ کے سامنے سورہ النجم کی 4 آیات تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والنجم اذا ہوا، تارے کی قسم جب وہ اترے۔ مختلف اقوال ہیں کہ یہاں نجم سے کیا مراد ہے۔ ایک قول یہ ہے جو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ نجم سے مراد ثریا ہے۔ اس صورت میں آیت کے معنی یہ ہوں گے کہ ثریا تارے کی قسم جب وہ فجر کے وقت غروب ہو۔ یاد رہے کہ اگرچہ ثریا کئی ستارے ہیں لیکن ان پر نجم کا اطلاق یہ عرب والوں کی عادت ہے، کیونکہ نجم جو ہے یہ اس میں جنس ہے، اور اس میں جنس کو مفرد اور جمع دونوں میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو نجم سے مراد ایک ستارہ بھی لیا جا سکتا ہے، اور نجم سے مراد ثریا ستاروں کا جو جرمٹ ہے وہ بھی لیا جا سکتا ہے۔ ایک قول یہ ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ نجم سے نجوم کی جنس یعنی تمام تارے مراد ہیں۔ اس صورت میں آیت کے معنی یہ ہوں گے کہ آسمان کے تمام تاروں کی قسم جب وہ غروب ہو۔ تیسرا قول اس سے مراد یہ ہے کہ اس نجم سے مراد نباتات ہیں جن کے جو تنے ہیں وہ لکڑی کی طرح مضبوط نہیں ہوتے، تو ان نباتات کی قسم ارشاد فرمائی گئی والنجم، اور قسم ہے نباتات کی جو زمین پر پھیلتی ہیں۔ چوتھا قول یہ ہے کہ نجم سے مراد قرآن پاک ہے۔ اس صورت میں آیت کے یہ معنی ہوں گے کہ قرآن کی قسم جب وہ رفتہ رفتہ نازل ہو۔ پانچواں قول والنجم، اس نجم سے مراد حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ تو اس صورت میں والنجم کے معنی یہ ہوں گے اور قسم ہے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جب وہ معراج کی رات آسمانوں سے اترے۔ تو تفسیر خازن کے اندر یہ تفصیل موجود ہے۔ تو یہ پانچواں قول ہے کہ والنجم سے مراد حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے جب وہ معراج سے نیچے تشریف لائے۔ والنجم اذا ہوا، جب وہ نیچے اترا۔ تو ہوا جو ہے یہ ہوا ان سے بنا ہے۔ ہوا ان کا مطلب ہوتا ہے گرے، اور اسی سے ہوا یہوی اور ہوین، اس کا اصلی معنی ہے اوپر سے نیچے کی طرف گرنا، ستاروں کا افق سے غائب ہونا۔ یہ بھی ہوا کا معنی جو ہے یہ علماء لیتے ہیں۔ ما ضل صاحبکم وما غوا، نہ راہ حق سے بھٹکا، صاحبکم تمہارا ساتھی، وما غوا اور نہ بہکا۔ تو یہاں پہ ارشاد فرمایا ما ضل، جو دلہ کا لفظ ہے یہ دلل سے بنا ہے، ضاد لام لام، یہ دلل جو ہے یہ اس کا مادہ ہے۔ تو دلہ دلالن، دلالن کا مطلب ہوتا ہے گما ہوا، یہاں اس سے مراد ہے بٹکا ہوا۔ دلہ اس بٹکے ہوئے کو کہتے ہیں کہ جس کو رستے کا پہلے پتہ نہ ہو،
بعض اگر ایسا ہوتا ہے آپ کسی نئے علاقے میں جائیں یا کسی جنگلی علاقے میں چلے جائیں جہاں جنگل ہو، پہاڑی علاقے میں چلے جائیں تو آپ کو رستہ ہی بھول جاتے ہیں کیونکہ آپ پہلے وہاں پہ نہیں گئے۔ جس کو رستے کا پتہ نہ ہو اور وہ رستہ بھول جائے تو اس کو کہتے ہیں دلہ، رستہ بھول جانا۔ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد ہوا ہے ما دلہ، کہ وہ رستہ نہیں بھولے، وہ بھٹکے نہیں ہیں، وما غوا، اور نہ بہکے ہیں۔ غوا کہتے ہیں کہ جب کسی کو رستے کا پتہ ہو، رستے کا پتہ ہونے کے باوجود وہ اصل رستہ چھوڑ کے کسی اور رستے پہ چل پڑے تو اس کو کہتے ہیں غوا۔ صاحبکم، تمہارے صاحب، تو صاحب کہتے ہیں دوست کو، صاحب کہتے ہیں ساتھی کو، جو لمبا عرصہ آپ کے ساتھ جس نے گزارا ہو، جس نے آپ کی کمپنی کے اندر کافی عرصہ گزارا ہو تو اس کو کہتے ہیں صاحب۔ یہاں پہ صاحبکم سے مراد حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ہے، اور فرمایا جا رہا ہے کہ اے اہل قریش، تمہارے صاحب جنہوں نے تمہارے اندر 40 سال کا عرصہ گزارا، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا بچپن تمہارے اندر گزرا، ان کی جوانی تمہارے اندر گزری، تم خود ان کو صادق و امین کہتے رہے، اپنی امانتیں ان کے پاس رکھواتے رہے۔ تو اب جب 40 سال کے بعد میں نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل کیا ہے تو تم کہتے ہو کہ یہ بھول گیا، یہ بھٹک گیا۔ مجھے نجم کی قسم ہے کہ تمہارے صاحب یعنی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نہ راہ حق سے بھٹکے ہیں نہ وہ راہ حق سے بہکے۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادات کے اندر، عقائد کے اندر، معاملات کے اندر، رشتہ داری کے معاملات میں میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو تمہارے صاحب ہیں، جو تمہارے رفیق ہیں، جو تمہارے دوست ہیں، وہ راہ راست سے نہیں بھٹکے۔ تو یہ بھی یاد رکھیں کہ یہاں پہ جو والنجم کا لفظ ہے اور قسم ہے تارے کی، تو یہ قسم تارے کی کھائی جا رہی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا ہی کیا اختیار ہے۔ ہم تارے کی قسم نہیں کھا سکتے، ہم سورج کی قسم نہیں کھا سکتے، ہم چاند کی قسم نہیں کھا سکتے، ہم قلم کی قسم نہیں کھا سکتے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اختیار ہے۔ اگر ہم غیر اللہ کی قسم کھائیں گے تو اس قسم سے ہمیں منع کیا گیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من حلف بغیر اللہ فقد اشرک باللہ، کہ جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کی قسم کھائی اس نے شرک کیا۔ تو اللہ کے علاوہ کسی کی قسم کھانا شرک قرار پا رہا ہے۔ کوئی کسی کی قسم کھا رہا ہے، کوئی کسی کی قسم کھا رہا ہے، تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم کے علاوہ کسی کی قسم نہیں کھا سکتے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی خصوصیت ہے۔ ارشاد ہوا والنجم اذا ہوا، قسم ہے اس تابندہ ستارے کی جب وہ نیچے اترا۔ امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کا ترجمہ یوں کیا ہے، اور قسم ہے تارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وہ معراج سے نیچے تشریف لائے۔ ما ضل صاحبکم وما غوا، نہ وہ راہ حق سے بٹکا اور نہ وہ بہکا۔ آگے شاعت میں وما ينطق عن الهوى، وہ تو بولتا ہی نہیں، عن الهوى اپنی خواہش سے۔ تو یہ جو لفظ ہے وما ينطق، اور وہ نہیں بولتا، تو ینطق منطقن سے بنا ہے، منطقن کا مطلب ہوتا ہے بولتا ہے۔ تو ارشاد میں وما ينطق، وہ نہیں بولتا، عن الهوى اپنی خواہش سے۔ اپنی خواہش سے تو بولتے ہی نہیں۔ کفار نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اعتراض کیا تھا اور کہا تھا کہ یہ جو قرآن ہے یہ اپنی طرف سے لے کے آتے ہیں، یہ جو کلام ہے یہ انہوں نے اپنی طرف سے بنایا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام کے اندر سورہ نجم کے اندر ارشاد فرمایا وما ينطق، کہ یہ نہیں بولتے، عن الهوى اپنی خواہش سے۔ ارشاد فرمایا ان ہوا الا وحی یوحی، یہ نہیں بولتے مگر جو ان کی طرف وحی کی جاتی ہے۔
یہ وہی بات کرتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو حکم دیا جاتا ہے. تو وہی یہ دو طرح کی ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے وحی متلو جس کی تلاوت کی جاتی ہے، جیسے قرآن پاک. قرآن پاک ایسی وحی ہے کہ جس کے الفاظ اور مفہوم یہ دونوں اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں. اور وحی غیر متلو وہ ہوتی ہے کہ جس میں الفاظ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہیں مگر مفہوم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، تو اس کی تلاوت نہیں کی جاتی، اس کو حدیث کہتے ہیں. تو چاہے وہ وحی متلو ہے چاہے وہ وحی غیر متلو ہے، میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب بھی گفتگو کرتے ہیں تو ان کو اپنے رب کی طرف سے وحی نازل کی جاتی ہے. تو اے کفار، تم یہ کہتے ہو کہ انہوں نے قرآن اپنی طرف سے بنا لیا. میں یہ کہتا ہوں کہ وہ تب تک کلام ہی نہیں کرتے کہ جب تک ان پر میری طرف سے وحی نہیں کی جاتی. میں ان ہوا الا وحی یوحا کہ وہ نہیں بولتے مگر جو وحی ان کی طرف کی جاتی ہے. علمہ انہیں سکھایا ہے شدید القوا زبردست قوتوں والے نے، ان کو سکھایا ہے زبردست قوتوں والے نے. علمہ ان کو سکھایا ہے. علماء نے کیا فرمایا یہاں پہ؟ جو علمہ جو سکھایا گیا ہے وہ کیا ہے؟ جو اللہ کی طرف سے وحی ہے. وہ وحی کون لے کے آیا؟ وہ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام. حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کی قوت کے بارے میں ارشاد فرمایا شدید القوا، وہ زبردست قوتوں والے ہیں. اور حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام پتہ ہے کتنی قوت والے ہیں؟ قوم لوط کو حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام ان کی بستی کو زمین کے نیچے سے اکھیڑ کے لے گئے اور اتنی اوپر لے گئے کہ فرشتوں نے اس بستی کے جو مرغ تھے ان کی بانگ، ان کی آواز اور کتوں کے بھونکنے کی آواز سنی. اور پھر حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام اس بستی کو آسمانوں سے نیچے الٹ کے رکھ دیا. اتنے ذی قوہ ہیں حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام، اتنی قوت والے ہیں. جب وادی مقدس میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو شیطان کے ساتھ گفتگو کرتے دیکھا تو شیطان کو حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی قوت سے پر مارا، دور پہاڑوں میں جا کے گرا. اتنی قوت والے کہ جب کسی قوم پر عذاب آتا ہے، اللہ کی طرف سے حکم آتا ہے تو ایک چیخ مارتے ہیں اور پوری کی پوری جو قوم ہے وہ اسی وقت چیخ کی آواز سے مر جاتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے کہ یہ قرآن میں نے اتنی قوت والے کے ہاتھ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اتارا ہے. تو جو اتنی قوت والا ہو کہ جو شیطان کو پر مارے تو پہاڑوں میں دور پھینک دے، جو بستیوں کو الٹا کے رکھ دے، اس کی اتنی طاقت کہ سیکنڈز کے اندر آسمانوں سے زمین پہ اللہ کا کلام لے کے انبیاء کے دلوں میں اتارے پھر واپس بھی چلا جائے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ جب جبرائیل وہ وہی مجھ سے لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آئے کہ شیطان اس میں سے کچھ اچک لے یا شیطان اس کے اندر کچھ تبدیلی کروا دے. تو ارشاد فرمایا علمہ شدید القوا، اس کو سکھایا کس نے؟ زبردست قوتوں والے. ذو مرۃ فاستوی، بڑے دانا نے. اب یہاں پہ ذو مرہ، مرہ کا مطلب خوبصورت بھی ہوتا ہے اور مرہ سے جو مطلب ہے وہ طاقت والا بھی ہوتا ہے. تو طاقت والا پیچھے ہی اس کا ذکر آ گیا. شدید القوا، حسن و جمال بھی مرہ سے مراد ہوتا ہے. اس سے آپ کی ذہنی قابلیت جو ہے، مرہ ذہین کو بھی کہتے ہیں. جب آپ لوگ اپنی مینٹل میچورٹی پہ پہنچ جاتے ہیں، دیکھیں ایک عمر ہوتی ہے نا کہ بندہ چھوٹی عمر کا ہوتا ہے پھر بڑا ہوتا ہے، آہستہ آہستہ ایک وقت ایسا آتا ہے لوگ آپ سے مشورہ لینا شروع کر دیتے ہیں. میں کسی سے مشورہ لوں گا تو میں بچے سے مشورہ نہیں لوں گا، میں تو اپنے سے کسی بڑی عمر یا اپنی عمر کے کسی بندے سے مشورہ لوں گا کہ میں سمجھوں گا کہ یہ واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو یہ چیز عطا کی ہے. تو جو ایک میچورٹی کی ایج ہوتی ہے اس ایج پہ جب بندہ پہنچ جاتا ہے تو اس کو بھی مرہ کہتے ہیں. ذو مرۃ فاستوی، فاستوی کا مطلب ہے پھر اس نے قصد کیا،
وہوا اور وہ بالافق الاعلی اور وہ سب سے اونچے کنارہ پر تھا. افق کہتے ہیں جب جہاں یہ آسمان اور زمین ملتے ہوئے معلوم ہوتے ہیں اس کو افق کہتے ہیں. تو ارشاد فرمایا افق پہ نہیں, افق الاعلی, افق سے بھی اوپر, آسمانوں کے اوپر وہ تھے. کون تھے؟ بعض نے یہاں پہ حضرت جبرائیل علیہ السلام مراد لیے, لیکن بہت سارے مفسرین کرام نے یہاں سے مراد لیے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم افق کے بلند ترین کنارے کے اوپر تھے. ثم دنا, پھر وہ قریب ہوا, دنا قریب ہوا, فتدلا اور قریب ہوا. تو کون قریب ہوا؟ یہاں پہ علماء کرام مفسرین کرام کے مختلف رائے ہیں. بعض مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہاں دنا کس نے کی فرمایا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام, کہ جبرائیل آپ کے قریب ہوئے. فتدلا, پھر اور قریب ہوئے. ایک جماعت یہ ہے, اور اکثر مفسرین کرام اس طرف گئے کہ دنا سے مراد جبرائیل علیہ السلام نہیں ہے. دنا کس نے فرمایا؟ قریب کون ہوا؟ صحیح بخاری کی حدیث کی. دنا کس نے فرمایا؟ ارشاد فرمایا دنا جبار رب العزت, کہ جبار رب العزت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوا. یعنی جبرائیل یہاں سے مراد نہیں ہے, یہاں سے مراد ہے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے قریب ہوئے. فتدلا, پھر اور قریب ہوئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا قرب نصیب کیا کہ ارشاد فرمایا کہ اللہ اپنے محبوب کے قریب ہوا. دیکھیں جو قریب ہوگا تو کیا وہ نظر نہیں آئے گا؟ یہاں بھی علماء کرام کے اندر اختلاف پایا گیا. تو بعض علماء کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا دیدار نہیں کیا. تو میں کہتا ہوں جب دنا فتدلا فرمایا, جب وہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ گیا تو پھر دیدار نہیں ہوا تو پھر کیا ہوا؟ تو یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اتنا قریب کیا, ارشاد ہوا فکانا, پس فاصلہ رہ گیا. کتنا فاصلہ رہ گیا؟ قاب قوسین, 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا. اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا, او ادنا, یا اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا. اتنا قرب عطا فرمایا کہ 2 کمانوں کے درمیان فاصلہ رہ گیا, اور ارشاد فرمایا یا اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا. اتنے کم فاصلے میں آ کے بھی اگر کوئی کہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیدار نہیں کروایا, تو میں کہتا ہوں کہ اس کو بھی اپنی عقل استعمال کرنی چاہیے. وہ اس حدیث کو پیش کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا جب اس آیت کی بات ہوئی نا لا تدرکہ الابصار, کہ اللہ تبارک و تعالی کا احاطہ کوئی نظر نہیں کر سکتے, تو آپ یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا قرآن کے اندر ہے, قرآن میں ارشاد ہے لا تدرکہ الابصار, کہ اللہ کی ذات کا کوئی احاطہ ادراک نہیں کر سکتا. تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ جو یہ کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا ہے وہ جھوٹا ہے. تو علماء فرماتے ہیں کہ یہ جو روایت ہے اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نہیں سنا تھا کہ میں نے اللہ کو نہیں دیکھا, بلکہ اس آیت کو پڑھ کے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ مسئلہ نکالا کہ کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا ادراک نہیں کر سکتا. تو واقعی نہیں کر سکتا. علماء فرماتے ہیں ہم تو ادراک کی بات نہیں کر رہے, ہم تو دیدار کی بات کر رہے. تو دیدار ہونا اور بات ہے, ادراک ہونا اور بات ہے. میں ادھر بیٹھا ہوں, ادراک کا مطلب ہے کہ اس مسجد کے کونے کونے کے بارے میں مجھے ہر چیز کا پتا ہو. آپ میرے سامنے ہیں نا, مجھے نظر آ رہے ہیں, میں آپ کو دیکھ رہا ہوں, لیکن یہ دیوار کے پیچھے کیا ہو رہا ہے, یا باہر کتنے جوتے پڑے ہوئے ہیں مجھے نہیں پتا, دیوار پہ پینٹ کس طرح کا ہے, باہر ٹائلوں کا رنگ کیا ہے مجھے نہیں پتا, لیکن میں آپ کو مسجد کو ملاحظہ کر رہا ہوں, دیکھ رہا ہوں.
مجھے مسجد کا ادراک نہیں ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ یہاں سے مراد یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ادراک نہیں کیا، اللہ کی ذات کا احاطہ نہیں کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا دیدار کیا۔ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 دفعہ کلام کا شرف عطا کیا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 دفعہ دیدار عطا کیا۔ بلکہ وہ روایت صحیح بخاری کے اندر ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 50 نمازیں ملی، تحفہ ملا، آپ واپس آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے تو پوچھا کیا ملا ہے؟ فرمایا 50 نمازیں ملی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں انہوں نے نہیں پڑھنی، میں نے اپنی امت کو دیکھ لیا ہے، کم کروا کے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس کی بارگاہ میں گئے بتائیں؟ اللہ کی بارگاہ میں گئے۔ تو جب اللہ کی بارگاہ میں گئے ہیں تو کیا اللہ کا دیدار نہیں کیا؟ پھر واپس آتے ہیں، کچھ نمازیں معاف ہوتی ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں واپس جائیں، انہوں نے یہ بھی نہیں پڑھنی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پھر جاتے ہیں۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا ہے۔ ایک کامن سینس کی بات ہے کہ جب آپ اللہ کی بارگاہ میں گئے ہیں تو کیا دیدار نہیں کیا؟ وہاں پہ تو جبرائیل نہیں تھے، جبرائیل سے تو نمازیں معاف نہیں نہ کروانے گئے۔ نمازوں میں جو کمی ہے، تخفیف، نمازوں میں جو کمی اور تخفیف ہے وہ جبرائیل تو نہیں کر رہے نا، وہ تو اللہ کی بارگاہ سے کروا رہے ہیں۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا ایک دفعہ دیدار نہیں کیا بلکہ بار بار دیدار کیا ہے۔ اور حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ اتنے جید تابعی جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے علم حاصل کرتے تھے، حضرت علی کے شاگرد ہیں، حسن بصری فرماتے ہیں خدا کی قسم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا ہے۔ اور امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں جب آپ سے سوال کیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا دیدار کیا ہے کہ نہیں، تو آپ نے فرمایا آپ نے اللہ کو دیکھا دیکھا، آپ نے اللہ کو دیکھا 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 دیکھا، اتنی دفعہ کہا کہ آپ کا سانس بند ہو گیا، پھر آپ نے دوسرا سانس لیا۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالیٰ، کیا ان کو حدیثوں کا شعور نہیں تھا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کعبہ کوسین کے مقام عطا کر کے کہ جہاں پہ 2 کوسوں کا فاصلہ رہ جاتا ہے 2 ہاتھ کا سمجھنے کے لیے، فرمایا اوادنا، یا اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا، اور اس منزل اور اس عروج پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سر کی آنکھوں سے یا دل کی آنکھوں سے اپنا دیدار عطا فرمایا ہے۔ اور اکثر جو علماء ہیں وہ کہتے ہیں سر کی آنکھوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کو دیکھا ہے۔ تو بعض یہ اعتراض کرنے والے کہتے ہیں دیکھیں جی آپ اللہ کو کیسے دیکھ سکتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہیں انہوں نے کہا اے اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ نے ارشاد فرمایا لن ترانی، آپ نہیں دیکھ سکتے۔ علماء فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو یہ کہا گیا تھا آپ نہیں دیکھ سکتے، یہ نہیں کہا گیا تھا کہ مجھے دیکھا نہیں جا سکتا۔ صحیح بخاری کے اندر ہے کہ جب معراج کی رات تھی کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلے شق صدر کیا گیا۔ دیکھیں یہ تو واقعی صحیح بات ہے کہ اللہ کا دیدار جاگتی آنکھوں سے نہیں کر سکتا، لیکن آپ کا شق صدر کیا گیا، آپ کا سینہ مبارک چیرا گیا، اور آپ کے سینے کے اندر ایمان اور حکمت کو بھرا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے اندر ایسی چیز انسٹال کی گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلووں میں آ کے آپ بے ہوش نہ ہو گئے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑی محبت کے ساتھ دیدار کر سکے۔ تیاری تو نیچے ہی ہوگی تھی، جب شق صدر ہوا تو وہی ایمان اور حکمت وہ چیزیں کیوں سینے کے اندر ڈالی جا رہی ہے؟ تو علماء فرماتے ہیں تیاری کروائی جا رہی تھی، کچھ انسٹالیشن ہو رہی تھی۔ ہم لوگ یہ 50 کلومیٹر سے اوپر، سائنس کہتی ہے لائف ختم ہو جاتی ہے، زندگی 50 کلومیٹر کے اوپر نہیں ہے، اس کو بایوسفیئر کہتے ہیں۔ بایوسفیئر ویئر دیر لائف ایگزسٹ، جہاں تک زندگی ہے 50 کلومیٹر تک ہے، اس کے اوپر لائف نہیں ہے۔ اوپر چلتے ہیں، سورج آتا ہے، اتنا کو ٹیمپریچر ہے کہ ہر چیز جل جائے گی،
फ्रीजिंग जोन आते हैं, हर चीज जम जाएगी। ऐसे सियारों के पास से गुजरना पड़ता है कि हर चीज वहां में फ्रीज हो जाती है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अतहर को खोल के ईमान और हिकमत और ऐसी चीजें अल्लाह ने इंस्टॉल की हैं कि चाहे वो आग का टुर्रा हो, चाहे वो फ्रीजिंग पॉइंट पे कोई एरिया हो, जमने वाला इलाका हो, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस शक्के सदर के बाद ना ऑक्सीजन की जरूरत है, ना किसी और न्यूट्रिएंट की जरूरत है। आप स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा स्पीड से भी मूव करके जाए तो आपके जिस्म अतहर के बाल भी नहीं जलते। अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसा करम किया अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो देखिए जी, अगर अल्लाह ताला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना दीदार करवाया है, वो सानू की मसला है भाई, और हमें क्या प्रॉब्लम है? और उसमें अहादीस भी हैं। देखिए हजरत आयशा फरमाती है नहीं देखा, तो हजरत इब्ने अब्बास कहते हैं देखा है। जो कहता है नहीं देखा, इसका मतलब है उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं सुना। जो कहता है देखा है, तो उसने देखने वाली रिवायत के मुताबिक बात की है ना। तो जब नफी और सबात दोनों चीजें आ जाए तो जो सबात होता है उसको लिया जाता है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान नफी में ज्यादा हो रही है कि सबात में ज्यादा हो रही है? तो हम इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु का कौल नहीं देखते, हम हसन बसरी के कौल को नहीं देखते हैं, हम दूसरे उलमा और सहाबा के एतबार को नहीं देखते हैं। हम सिर्फ अपने अकल के तराजू को उस चीज को परखने की कोशिश करते हैं। उलमा फरमाते हैं इतना एहतमाम क्यों किया अल्लाह तबारक व तआला ने? अगर जिब्राइल को ही देखना था तो फिर ये क्यों फरमाया सुब्हानल्लाज़ी अस्रा बिअब्दिही लैला मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा? इतना एहतमाम क्यों है? बुराक को क्यों लेके जा रहे हैं? बुराक पे सवार करवाते हैं और सैर करवाई जा रही है। जिब्राइल तो रोजाना अपने कदम चूमते थे और एक दिन में तो कई दफा आते थे वहीं लेके। तो जिब्राइल को देखना होता वो तो जमीन पे ही आते थे। तो उलमा फरमाते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह तबारक व तआला का उस रात को दीदार किया, उसके लिए इतना एहतमाम अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया। अल्लाह ताला हमें ये मेराज के वाकया को समझने की तौफीक अता फरमाए। अभी इसकी आयतें चल रही हैं, तकरीबन 18 आयात हैं, टाइम नहीं है, वरना उस पर भी मजीद गुफ्तगू की जाती। फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा, कि अल्लाह ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे वही की जो वही की। यहां पे जिब्राइल भी नहीं है, अल्लाह ने डायरेक्ट अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में वही फरमाई है। मा कज़बल फुआदु मा रआ, ना जुटलाया दिल ने जो आंखों ने देखा। आपने जो आंखों से देखा था, अल्लाह ताला का दीदार किया था, दिल ने भी उसकी तस्दीक की है। मा कज़बल फुआदु मा रआ अफतुमारूनहु अला मा यरा, तो क्या तुम झगड़ते हो उनसे उस पर जो उन्होंने देखा? वो क्रेश के लोग झगड़ने लगे ना, बताओ जी हमारे काफले कहां पे पहुंचे। सवाल पूछने लगे बैतुल मक़दस के बारे में, तो अल्लाह इरशाद फरमाते हैं तुम मेरे महबूब से झगड़ते हो, मिराज के बारे में जो मुख्तलिफ तरीकों से सवाल पूछते हो। वलक़द रआहु नज़लतन उख़रा, और बेशक उन्होंने 2 बार अल्लाह तबारक व तआला को देखा, 2 दफा अल्लाह तबारक व तआला की ज़ियारत की। तो ये अजमत और शान, ये रिफत और कमाल अल्लाह ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता किया।